اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے امیر المومنین کے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کلام کے اندر چاہے وہ خطبے ہوں، چاہے وہ خطوط ہوں، چاہے وہ وصیتیں ہوں یا پھر وہ حکمت برے کلمات ہوں، در حقیقت تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں، تمام انسانیت کے لیے دستور زندگی ہیں، تمام انسانیت کے لیے آئین زندگی کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حکمت برے کلام ہیں، یہ وہ حکمت برے مجموعے ہیں، یہ وہ حکمت بری باتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں لاگو کر لیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امیر المومنین کے ان حکمت برے کلمات میں سے ایک حکمت کے بارے میں کہ جس کے اندر امیر المومنین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان عاجز ہوتا ہے، کس طرح سے ایک انسان بیچارہ ہو جاتا ہے، کس طرح سے ایک انسان عاجز ترین ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی نقطے کو امیر المومنین کے کلام سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح سے انسان عاجز ہوتا ہے اور اس عجز کو کس طریقے سے انسان امیر المومنین کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق ختم کر سکتا ہے۔ امیر المومنین اس نقطے کے اندر، اس حکمت کے اندر بیان فرما رہے ہیں اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان۔ عاجز وہ شخص ہے کہ جو اپنی عمر کے اندر دوست نہ بنا سکے۔ اس کے بعد امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُ، اور عاجز ترین، عاجز سے بھی عاجز یعنی عاجز ترین شخص وہ ہے کہ جس کے دوست ہوں، بنے ہوئے دوستوں کو وہ گنوا بیٹھے۔ عاجز ترین شخص دیکھیں، انسان جس طرح پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ انسان اجتماعی جنبہ زیادہ رکھتا ہے تو لا محالہ اس کا پالا دوسرے لوگوں سے، دوسرے افراد سے پڑ جاتا ہے، اور دوست انسان کا عظیم ترین سرمایہ ہیں، نہ صرف مشکلات میں بلکہ مصائب میں، بلکہ مشکل اوقات میں جو شخص انسان کے کام آتا ہے وہ انسان کا دوست ہوتا ہے۔ لیکن دوست ہو وہ کہ جو انسان کے لیے اپنے آپ کو فدا کرے، دوست ایسا ہو کہ انسان جب اس کو بلائے تو وہ حاضر ہو جائے مدد کے لیے، دوست ایسا ہو کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے کے جائے، جو انسان کا ہدف خداوند متعال نے معین کیا ہے اس ہدف کی طرف انسان کو لے کے جائے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان ایسے دوست رکھتا ہو کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیں، اس ہدف سے دور کر دیں کہ جو خداوند متعال نے انسان کے لیے معین کیا ہے، تو انہی دوستوں کے لیے جب قیامت والے دن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز ایسی تھی کہ جو تمہیں یہاں لے آئی، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے دوست ایسے تھے کہ وہ آج ان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ انسان دوستوں کو اختیار کرنے سے پہلے ان تمام قواعد اور ضوابط کے جو اسلام نے، ائمہ نے، معصومین نے ہمیں دیے ہیں ان کو پرکھے اور اس کے بعد انسان دوست بنائے، اور دوستی خالص خدا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، کسی مفاد کے لیے نہ ہو، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو، بلکہ دوستی خالصتاً خدا کی خاطر ہو۔ جب انسان خدا کی خاطر دوست بناتا ہے تو پھر خدا اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور حدیث غرر الحکم کے اندر غالباً نقل ہوئی ہے کہ جس میں امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من لا صدیق لہو لا ذخر لہو، جس کا کوئی دوست نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی ہمنشین نہیں، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔ دوست یعنی وہ عظیم ترین سرمایہ ہے کہ جو انسان کو مشکل کے اوقات میں اس کے
مدد کے لیے انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ انسان کی مدد مشکل اوقات میں اس سرمایہ سے ہوتی ہے کہ جو سرمایہ دوست کی شکل میں انسان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر سرمایہ نہ ہو تو انسان مشکل اوقات میں، مشکلات میں اور مصائب میں گر سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے۔ وَحِلْيَةُ الرَّجُلِ عَوِدْؤُهُ، اور انسانوں کی زینت اس کے اچھے دوست ہیں۔ بس کس طریقے سے ہمیں معلوم ہو کہ انسان بازینت شخص ہے، انسان زینت رکھتا ہے، انسان خوشنما ہے، انسان اچھا رہ سکتا ہے، ہم اس کے دوستوں کو دیکھ کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ انسان بازینت انسان ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کے اس کلام کی معرفت حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔